اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. رمضان کی آمد ہے. 1-2 دن کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے. برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، جس مہینے کو پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس مہینے کی آمد ہے. اس مہینے میں پروردگار روزہ داروں کی مہمان نوازی کرتا ہے. اس مہینے کی اتنی رحمتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس مہینے میں اس کا نزول ہوا، اس کی تلاوت کرنا رمضان المبارک میں اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے کہ معصومین علیہ السلام کی زبانی ہم تک یہ فرامین پہنچے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے، پروردگار مکمل قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج فرماتا ہے. ایک آیت پڑھنا مکمل قرآن کے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. کہ پروردگار نیکی جو کرتا ہے، جو شخص نیکی کرے اس کی نیکیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے. جو تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، پروردگار اس کو کئی گنا زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک کو پایا اور وہ مہینہ گزر گیا، ختم ہو گیا، اور پھر بھی اس شخص کے نام اعمال میں، اس کے دامن میں کوئی گناہ باقی رہ گیا. اس مہینے میں پروردگار گناہوں کو معاف کرتا ہے. اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پروردگار سے مناجات کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں. یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں پروردگار کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. اب چند اعمال ہیں جو پہلی شب کے وارد ہوئے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو مومنین کو چاہیے کہ غسل کریں رجائے مطلوبیت کی نیت سے. اور یہ یہاں پر معصومین علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس رات غسل کرتا ہے، پروردگار پورا سال اسے جلد کی بیماریوں سے امان عطا فرماتا ہے. اور ایک اور عمل جو اس شب میں کرنے کا ہے، پہلی شب چاند رات والے رات کو، وہ یہ عمل ہے کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے، جو کہ اس مہینے کا انتہائی خصوصی اور مخصوص سورہ ہے. یہ سورہ پڑھنے سے پروردگار رزق میں اضافہ فرماتا ہے. یہ سورہ پڑھنے سے پروردگار معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کے گھر پہ پروردگار رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے. کرنا کیا ہے کہ 21 مرتبہ چاند رات کو جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو مغرب اور عشاء کے بعد 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی جائے. پہلے 5 مرتبہ صلوات اور 21 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد 4 مرتبہ صلوات پڑھی جائے، اور یہ دعا کی جائے پروردگار سے اپنے رزق کے لیے، کل جہاں کے مومنین جو جتنے بھی ہیں ان کے رزق میں اضافے کے لیے، اور صرف اپنے لیے نہیں، تمام مومنین کے لیے جو حیات ہے فقط ان کے لیے نہیں. پروردگارہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جس رزق کی ان کو ضرورت ہے، پروردگارہ ان کے رزق میں بھی اضافہ فرما. یہ تمام دعائیں کی جائیں، یہ تمام مناجات کی جائیں. اور جب رزق کی دعا کی جائے تو یاد رکھا جائے کہ فقط یہ رمضان المبارک میں رزق کے اضافے کا سبب نہیں، پورا سال پروردگار اس کے رزق میں تنگی پیدا نہیں فرمائے گا جو 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا کو پہلی شب میں پڑھ کے یہ دعا نہ کرے
اور یاد رکھیں تمام مومنین، جب بھی رزق کی دعا کرنی ہے، پروردگار سے رزق مانگنا ہے، طلب کرنا ہے، تو حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کا وسیلہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو انتہائی مجرب ہے۔ اور اس کے علاوہ چند فقہی مسائل کہ جن کا رمضان کے شروع ہوتے ہی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کہ روزے کی حالت میں کولی کریں، وضو کرتے ہوئے کہ نہ کی جائے، روزے کی حالت میں نہانا چاہیے کہ نہیں نہانا چاہیے، روزے کی حالت میں تیل لگانا، روزے کی حالت میں بالوں کو کلر کرنا یہ کیسا ہے، ٹوتھ برش کرنا یہ کیسا ہے، یہ سارے معاملات، یہاں تک ٹوتھ برش کا تعلق ہے کہ پیسٹ لگا کے برش کرنا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن انتہائی کراہت اور انتہائی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، بہتر ہے کہ نہ کیا جائے۔ روزے کی حالت میں روزے سے پہلے آپ نے ٹوتھ برش کرنا ہے تو وہ کر لیں، اس کے بعد اسے استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ کولی کرنا، ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کولی کی جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ 3 مرتبہ لعاب دہن کو منہ سے تھوکا جائے کہ بالکل منہ سے پانی کا کسی قسم کا جو اثر ہے وہ منہ میں باقی نہ رہے۔ اگر 3 مرتبہ تھوکنے کے بعد جو نمی منہ کے اندر موجود رہے گی وہ روزے کو باطل نہیں کرے گی۔ گرمی کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بار بار کولیاں کرنا، منہ میں پانی لے کے بار بار پھینکنا، یہ مکروہات میں شامل ہوتا ہے، روزہ اس سے مکروہ ہوتا ہے، باطل نہیں ہوتا۔ البتہ روزے کی حالت میں بار بار نہانے سے، بار بار غسل کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا کہ ہم لوگ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ بار بار جا کے نہائیں، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کلر لگانا، حجاب کرنا، تیل کی مالش کرنا، سر میں تیل لگانا روزہ کو باطل نہیں کرتے یہ اعمال۔ اب ایک اور آخری مسئلہ کہ جو ہمیں رمضان شروع ہوگا تو ساتھ ہی ہمیں اس سے پالا پڑے گا کہ روزے کا کفارہ کیا ہے اور روزے کا فدیہ کیا ہے۔ کفارہ الگ چیز ہے، فدیہ الگ چیز ہے۔ کفارہ کب ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، فدیہ کسے کہتے ہیں اور یہ کب ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کفارہ کس کو کہا جاتا ہے۔ کفارہ ایک سمجھ لیں کہ جرمانہ ہے، ہم نے جو غلطی کی ہے اس کا۔ غلطی کیا کی ہے کہ ہم صحت مند تھے، لاپرواہی کرتے ہوئے ہم نے روزہ نہیں رکھا، جان بوجھ کر صحت و تندرستی ہوتے ہوئے، کسی قسم کی مجبوری اور پریشانی کے نہ ہوتے ہوئے، کوئی شرعی عذر موجود نہیں تھا، ہم نے روزہ نہیں رکھا، اب ہم پہ کفارہ واجب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کفارہ کیسے واجب ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے روزے کو توڑ دے، تب بھی اس پہ کفارہ واجب ہو جائے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے اس نے کفارے کے 60 روزے بھی رکھنے ہیں اور اس روزے کی قضا بھی کرنی ہے۔ جو روزہ توڑا ہے یا جان بوجھ کے نہیں رکھا اس روزے کو بھی رکھنا ہے، اور اس کے سزا کے طور پر، اس کے جرمانے کے طور پہ، کفارے کے طور پر 60 روزے رکھنے ہیں، جس میں 31-30 روزے مسلسل بغیر وقفے کے رکھنے ہیں، لگاتار رکھنے ہیں۔ اگلے 30 روزوں میں انسان وقفہ دے سکتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنے روزوں کو مکمل کر لے جو اس پہ کفارے پر ہیں۔ اب جو شخص 60 روزے رکھنے کے قادر نہیں ہے، کہ اس کے بس میں نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ ایک ہی مسکین کو 60 مرتبہ کھانا کھلانے کا حکم نہیں ہے، 60 مسکینوں کا اہتمام کرے اور وہ کھانے کا ارینج کر کے ایک مرتبہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور وہ روزہ جو اس نے توڑا تھا یا جان بوجھ کر نہیں رکھا تھا اس کی قضا کرے گا۔ اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے، مثلا اسے سفر در پیش آ گیا، اس کو کوئی بیماری لگ گئی، اب وہ روزہ اس وقت نہیں رکھ سکتا، جان بوجھ کے اس نے روزہ نہیں چھوڑا، مجبوری کے تحت اس نے روزہ چھوڑا۔ اب مجبوری کے تحت روزہ چھوڑا ہے یا مریض ہے، روزہ رکھ نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ یہ روزے کا فدیہ دے گا۔ اور روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ جو شرعی اعتبار سے لکھا ہوا ہے وہ ہے 3 پاؤ گندم یا 3 پاؤ آٹا۔ آیت اللہ العظمیٰ علی حسین سیستانی کے نزدیک اس کو ہم بدل نہیں سکتے کہ اس کو پیسوں کی صورت میں کر دیں یا کسی اور چیز میں اس کو کنورٹ کر کے اس کو دے دیں، وہ گندم اور آٹا ہی دینا پڑے گا۔ 3 پاؤ، کم از کم 3 پاؤ، زیادہ سے زیادہ انسان جتنا دے سکے، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے کہ آپ اس سے زیادہ نہیں دے سکتے، لیکن 3 پاؤ آٹا یا 3 پاؤ گندم سے کم نہیں ہوگا۔
اب इंसान ये फिदिया देता है तो क्या उसको उसका रोजा माफ है? अब रोजा नहीं रखेगा। अगर तो बीमार है तो फिर क्या है, जब तक सेहत परवरदिगार अता नहीं करता, वो हर रमजान में फिदिया देकर अपना काम चलाता रहेगा। परवरदिगार उसके इस फिदिये को कबूल करेगा और उसको रोजा रखना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर उसको ये यकीन है कि परवरदिगार मुझे शिफा अता करेगा, ये बीमारी मेरी 1 महीने बाद ठीक होने वाली है या चंद सालों बाद ठीक होने वाली है, तो फिर वो जो फिदिया देता रहा है वो रोजों में देगा, मगर इन रोजों की कज़ा भी करेगा। जब परवरदिगार सेहत और तंदुरुस्ती दे देगा, इन रोजों की कज़ा करेगा, उसको कफारा नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जो अफराद दुनिया से जा चुके हैं और जिनके नामा अमाल में अभी वाजिब रोजे बाकी हैं, तो बड़े बेटे पर जिस तरीके से नमाजें बाप की फर्ज हैं, इसी तरीके से बाप के रोजे जो हैं ये भी बड़े बेटे पर हैं कि उनके वाजिबात को अदा करवाए, और बाप के माल से अदा ना करवाए, अपने माल से। बाप पर तो थे, बाप चला गया, अब बेटे पर वाजिब हैं। बेटे पर वाजिब का क्या मतलब, या बेटा खुद रखे या बेटा अदा करवाए, बाप के पैसों में से ना करवाए, अपने अपने पैसों से करवाए। अगर किसी को वो इजारे पर नमाज पढ़वाता है या रोजे रखवाता है तो इस तरीके से इस चीज को अंजाम अंजाम दे। ये तरीका है फिदिये का, कि इंसान बीमार है या किसी उज़र की वजह से रोजा नहीं रख सका। बीमार है तब भी सेहत मिलती है, उसको यकीन है कि मिलेगी, तो अपने रोजों की कज़ा करेगा, लेकिन उस बीमारी वाली सूरतों में वो फिदिया देता रहेगा। सफर पे जाना पड़ गया है, कोई और मजबूरी के तहत रोजा नहीं रख सका, तो उस दिन फिदिया देगा रोजे का, और रमजान के बाद इस रोजे की कज़ा करेगा, इस पे कफारा नहीं होगा। और ये कि जो शख्स रमजान में किसी वजह से रोजा नहीं रख रहा, अब उसके लिए ये लाजिम नहीं कि उसका जो दिल चाहे खाए, जो दिल चाहे पिए। उलमा फरमाते हैं, फुकाहा फरमाते हैं कि एहतराम रमजान में उसको चाहिए कि वो तमाम उन चीजों से इज्तनाब करे जिनसे रोजा बातिल होता है। उसका रोजा नहीं है, उसने फिदिया दिया है, उसको रोजे की कज़ा भी करनी है, लेकिन एहतराम रमजान ये है कि वो तमाम ऐसी चीजों से इज्तनाब करे जिनसे रोजा बातिल होता है। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगारा हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा कि माह रमजानुल मुबारक में हम बेहतरीन तरीके से इस रोजे वाली इबादत को मुकम्मल कर सकें। और परवरदिगारा जो बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा, जो मजबूर हैं उनको साहिब इस्तिताअत फरमा, कि इस महीने के फयूज़ व बरक़ात से पर जहाँ पर हम अपनी जिस्मानी ताजगी और बेहतरी बनाएं, वहां पर परवरदिगारा हमें इस माह रमजान मुबारक में अपनी रूहानी तरबियत की भी तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।